السلام علیکم ناظرین، پروگرام پراپرٹی ٹائم کے ساتھ میں ہوں چودھری توقیر سرور۔ ناظرین، ہمیشہ کی طرح جیسے بات کرتے ہیں ہم لاہور، پشاور، کراچی، اسلام آباد اس پراپرٹی کے حوالے سے ہم زیادہ فوکس کرتے ہیں لاہور کے، کیونکہ لاہور کے جو فیروزپور روڈ ہے اس کے اوپر بہت زیادہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، رنگ روڈ بن رہا ہے، جس کی وجہ سے وہاں پہ ڈیولپر کے لیے، جو وہاں پہ انویسٹر حضرات ہیں ان کے لیے بہت زیادہ اپرچونٹی ہے۔ ہم ہمیشہ بات زیادہ فیروزپور روڈ کی کیوں کرتے ہیں، وہاں پہ زیادہ انویسٹمنٹ کیوں ہو رہی ہے، وہاں پہ زیادہ سوسائٹیز کیوں بن رہی ہے، ادھر کے ہی دوستوں کو دعوت دی ہے، ان کا تعارف کرواتا چلوں۔ ہمارے پہلے مہمان ہیں محمد ارشاد صاحب، چیف ایگزیکٹو ہیں سم ایسوسیٹس کے۔ ہمارے دوسرے مہمان ہیں چودھری سرفراز احمد گوندل صاحب، چیف ایگزیکٹو گوندل اسٹیٹ اینڈ بلڈرز کے، اور ہمارے تیسرے مہمان ہیں اویس احمد، ڈائریکٹر نعیم ایسوسیٹس اینڈ بلڈرز کے۔ آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ۔ راؤ صاحب، فیروزپور روڈ اور فیروزپور روڈ کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چور صاحب، جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ فیروزپور روڈ پہ اس وقت کافی زیادہ جو ہاؤسنگ سکیمیں جو ہے نا وہ لانچ ہو چکی ہیں۔ مین وجہ ایک تو اس کی جو ایکسیس ہے رنگ روڈ کی وہ بہت قریب ہے، ایزی ہے۔ پرائیویٹ روڈ وغیرہ ادھر پہلے جو سوسائٹیاں ہیں وہاں سے لوگ اب نکل کر ادھر موو ہو رہے ہیں۔ یہاں پہ کچھ جو لینڈ کی جو پرائز تھی ڈیولپر حضرات کے لیے، اس میں کافی جو ہے نا وہ مارجن تھا، انہوں نے وہ پرچیز سستے داموں کر کے، اور اس پہ جو آگے لوگ ہیں ان کو سستے پرائز ہی پہ جو ہے نا آگے یہ پلاٹ وغیرہ جو ہے نا آگے دے رہے ہیں۔ تو ایک فیروزپور روڈ آپ کو پتہ ہے ویسے بھی تاریخی روڈ ہے جی، اور اس پہ رش والا، بلکہ یہ بزنس روڈ اس کو ہم کہیں گے کہ یہاں پہ جو ہے نا فیروزپور روڈ پہ یہ بزنس روڈ ہے۔ یہاں پہ اب رنگ روڈ جیسے ہی کمپلیٹ ہو رہا ہے، اس سے ایکسیس جو ہے نا پورے لاہور کی بہت آسان ہو جائے گی۔ جیسے ایئرپورٹ پہ جانا ہے یا کسی بھی جگہ پہ آپ نے جانا ہے نا لاہور کے موٹر وے پہ بھی جانا، تو آپ کے میرے خیال یہاں سے فیروزپور روڈ پہ آپ میکسیمم 10 سے 15 منٹ میں آپ کسی بھی ایئرپورٹ کی طرف جانا ہے ادھر چلے جائیں، اگر آپ نے موٹر وے کی طرف موو کرنا ہے ادھر آپ جا سکتے ہیں۔ یعنی کہ اس سے یہ جو ایریا ہے جہاں پہ جیسے گرینڈ ایونیو ہے، سینٹرل پارک ہاؤسنگ سکیم ہے، یہ فیروزپور سٹی ہے، یہ ان کی جو لانچنگ ہے یہ اسی وجہ سے ہے۔ اچھا راؤ صاحب، آپ کی بات بالکل صحیح ہے، کیونکہ اب لوگ رش سے گھبراتے ہیں۔ لاہور میں جتنا رش ہو گیا ہے، ہم زیادہ تر کنسیڈر ہی کرتے ہیں اب رنگ روڈ کو۔ رنگ روڈ کے اوپر ہم بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ رنگ روڈ کے قریب کون سی سوسائٹی آ رہی ہے، کیونکہ آنے والے دنوں میں جتنی یہاں پہ رش ہو رہا ہے لاہور کے اندر، تو رنگ روڈ کے ساتھ جو سوسائٹیز ہوں گی وہ آٹومیٹکلی جمپ کریں گی۔ لیکن کچھ لوگوں کے تحفظات ہیں کہ جو اپنا فیروزپور روڈ ہے اس کے اوپر کچھ گرین ایریا ہے اور وہاں پہ سوسائٹی اناؤنس کر رہے ہیں، تو اس کی کیا صورتحال ہے؟ آپ کلیئر کریں گے کون سی سائڈ گرین ایریا میں آتی ہے اور کون سی سائڈ کلیئر آتی ہے؟ فیروزپور روڈ کی جو گرین ایریا کی جو آپ نے بات کی ہے، پچھلے دنوں ابھی جو اپنا ایل ڈی اے نے جو اپنا نیا پلان جو ہے وہ کیا، اس پہ تقریباً ہماری جو لیفٹ سائڈ جو ہے جی یہ انہوں نے ریزیڈینشل ڈکلیئر کر دی ہے۔ رائٹ سائڈ پہ کچھ ایریا جو ہے وہ ابھی جو ہے گرین ایریا میں ہے۔ ٹھیک ہے، وہاں پہ اب سوئے اصل جو روڈ جا رہا ہے اپنا رائیونڈ کو، جی، اس سے تقریباً پہلے جتنا بھی ایریا ہے وہ سارے کا سارا ایریا جو ہے وہ ریزیڈینشل تقریباً ڈکلیئر ہو گیا۔ ٹھیک، گرین ایریا کا مقصد یہی ہے کہ گرین ایریا وہاں پہ ہوتا ہے جہاں پہ رہائش، آبادی، سہولیات سے وہ دور ہو۔ جی بالکل۔ لیکن اب آپ دیکھیں کہ یہ جو ایریاز ہیں جہاں پہ فیروزپور سٹی ہے یا ماڈل ہاؤسنگ ہے، گرینڈ ایونیو جو ہے، یہاں پہ رش ہے، بالکل، یہاں پہ آبادی کافی تیزی سے بڑھ رہی ہے، ڈیولپمنٹ، یہ تقریباً سمجھ لے کہ نیو لاہور ہے۔ یہ والا جو ایریا آپ فیروزپور روڈ پہ دیکھ رہے ہیں یہ ایک نیا لاہور بنتا ہوا بڑی تیزی سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ساری فیسلٹیز جو ہے نا وہ یہاں پہ میسر ہو رہی ہیں، اور لوگ ادھر سے موو کر رہے ہیں، شہر سے موو کر رہے ہیں کہ اتنی جو پرائز میں جو ہے نا اویلیبلٹی نہیں ہے کہیں۔ بالکل، اگر ہم لاہور میں دیکھیں تو یہاں پہ 10-12 لاکھ روپے پر مرلہ کے حساب سے، اگر آپ کوئی ہلکی جگہ پہ بھی چلے جائیں تو 10-12 لاکھ مرلہ سے کم جگہ نہیں ہے۔ بات کریں گے سرفراز گوندل صاحب سے۔ گوندل صاحب، یہ بتائیے گا کہ یہ ڈی ایچ اے رہبر اور لیک سٹی جو ادھر کے ایریا رائیونڈ روڈ کی سائڈ سے یا جو مین ڈیفنس روڈ گزر رہا ہے، جی، وہاں پہ بھی فرق پڑا ہے کوئی پراپرٹی کے ریٹس میں؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت اچھا کویسچن ہے آپ کا۔ بیسیکلی جو رنگ روڈ ہے اس کو جو ویلیو ہے وہ تو لاہور سٹی میں ایک نئی اور ایک اچھی ویلیو اس کو ملی ہے کہ اس کے آنے سے یا اس کے بننے سے پورے لاہور کے جو گرد نواح کی جو سوسائٹیز ہیں، ایک تو ان کے اندر ڈیولپمنٹ بہت تیزی سے ہو رہی ہے، دوجا
دوسرا جو ہے وہ لوگوں میں ایک اچھا رجحان آیا ہے کہ وہ ہم اوپن ایریا میں جا کے اپنے انویسٹمنٹ بھی کریں, انویسٹمنٹ کا ریٹرن بھی اچھا آ رہا ہے. تو یہ جو آپ نے لیک سٹی فرمائی ہے یا حبان امین ہے یا ڈی ایچ اے ریبر ہے یا ویلنشیا وغیرہ, تو اوبیسلی ان کے ریٹ بھی کافی بڑھ گئے ہیں. تو لوگوں کا ٹرینڈ ہے کہ جو رنگ روڈ ہے اس کے قریب ہم رہیں, ادھر جائیں. جب آپ شہر میں آتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ اتنی کنجیشن ہے اور ٹریفک اتنی بلاک رہتی ہے, لوگ اس سے تھوڑا اوائڈ کرتے ہیں. اور جہاں تک کمرشل ایکٹیویٹی کا تعلق ہے, جو پہلے کم ہوتی تھی وہ اب اس ایریا میں زیادہ ہو رہی ہے. اور جو نئے سٹائل کی سوسائٹیز ہیں اس میں بیریا کو بھی کریڈٹ دینا چاہوں گا کہ اس نے جو کٹنگ کی ہے کمرشل کی, تو وہ سارے برانڈز ادھر آ جاتے ہیں. جی بالکل. وہ بے شک وہ لاہور سے 20 کلومیٹر دور ہوں, 40, اس کے مختلف زاویے ہیں, تو وہ کمرشل جب قریب آپ کو اویلیبل ہے, آپ کو شہر آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو اس وجہ سے رنگ روڈ کے بہت اچھا اثر پڑا ہے. اور جہاں تک گرین ایریے کا آپ نے ایک ذکر کیا, تو میرے دوست نے بھی اس کے بارے روشنی ڈالی. یہ کام آج سے 15 سے 20 سال پہلے کرنے کا تھا. بالکل صحیح. یہ کام ابھی ہم نے گورنمنٹ کو دیکھا کہ اس نے 2 سال پہلے یہ اناؤنس کیا ہے. تو جو ٹاؤن پلاننگ ہے وہ ورلڈ میں مانی جاتی ہے گورنمنٹ کی طرف سے. اس میں بہت شدید فقدان ہے کہ جو ہمارے گرین ایریاز تھے ان کی ایک اپنی ہسٹری تھی. اگر لاہور کے ارد گرد گرین ایریاز رہتے تو وہاں سے ہمیں فیڈ ہوتی, ویجیٹیبلز, فروٹ آتا, ملک آتا, پروڈکشن آتی, اور وہ لاہور میں تھوڑے ٹائم میں اسیس ہو جاتی. اب اس کا رزلٹ یہ ہے کہ ہمیں وہی چیزیں کاموں کی سے, پتوں کی سے, قصور سے, چونیاں سے آ رہی ہیں. اوبیسلی اس کے اوپر وہ خرچ بھی زیادہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو پلاننگ تھی نا وہ پہلے گورنمنٹ کرتی 12 سال پہلے یا 15 سال پہلے. اب میرا نہیں خیال کہ جتنا آبادی کا لوڈ ہے تو یہ کوئی کامیاب ہوگا ان کا گرین ایریا کا پروگرام, کیونکہ جس طرف بھی آپ جائیں تو ایک سوسائٹیز کا ایک جال ہے. اور وہ کیا کرتے ہیں کہ لیٹ سے کہ 2000 کنال پہ ایک سوسائٹی لانچ ہوئی ہے, تو وہ جا کے بریک اس کی 15,000 پہ لگتی ہے, کیونکہ وہ ایکسٹینشن بناتا جاتا ہے, وہ ایڈ ہوتا. بالکل صحیح. ویسے بھی آپ اس کو آپ اس میں مرج کریں گے کہ جو یہاں پہ روڈز بن رہے ہیں, جو جال بچھایا جا رہا ہے, جی اس کی وجہ سے بھی لوگوں کا رجحان ہو رہا ہے نا, کیونکہ لوگ گھبراتے ہیں یہ ٹینشن سے, اور یہاں پہ اتنی پولوشن اور رش کی وجہ سے لوگ پریشان ہوتے ہیں. اور اس کا کریڈٹ تو آپ دیں گے کہ میاں شہباز شریف نے جو کام کیا اس کی وجہ سے لوگ جو ہے باہر نکل رہے ہیں اور اس کے ریٹ بھی بہتر ہو رہے ہیں. جی اوبیسلی میاں صاحب نے جو مین کام کیا وہ تو انہوں نے, اگر سڑکیں نہ 1 منٹ کے لیے سوچتے ہیں کہ سڑکیں نہیں ہیں تو یہ لوگ کہاں جاتے ہیں. جب آپ کی اپروچ ہی نہیں ہوگی, سڑکوں کا انہوں نے جال بچھایا, اس میں پرائیویٹ گروپ نے ایک نیا ویژن دیا. اس میں پھر کہوں گا کہ لیڈ اس نے بیریا نے کیا, اس نے ایک سٹائل دیا, ایک سٹینڈرڈ سیٹل کیا. اب جب بھی کوئی ڈیولپر آتا ہے تو لوگ اس کو کہتے ہیں تیرے پاس یہ چیز ہے, ایسا ہوگا, ایسا ہاسپٹل ہوگا, تو وہ پھر اس کی کاپی کرتا ہے. صحیح. تو یہ کام میرا صرف فوکس یہ تھا کہ اس معاملے میں گورنمنٹ نے کوئی سٹیپ فارورڈ نہیں کیا, اور اس کا اپنا ایک سسٹم تھا کہ ایل ڈی ایونیو 1 تھا, تو اس میں ابھی 5% بھی آبادی نہیں ہے. ایسے اس کے بعد انہوں نے فیروزپور روڈ پہ نیا لانچ کیا, تو بڑی اگریسولی لوگوں نے اس میں انویسٹ بھی کیا, لیکن اس کا ریٹرن انہوں نے اتنا اچھا, اس کی ڈیولپمنٹ ہی نہیں کی. نہیں, وہ دیکھیں نا, ڈیولپمنٹ کوئی نہیں ہے. اگر ہم پیچھے ایل ڈی ایونیو 1 کو دیکھ لیں, وہ ابھی تک پورا خالی پڑا ہے, تو یہ اس کے اوپر تو ابھی ڈیولپمنٹ کہاں ہونی ہے. وہ 5, 7 سال 10 سال ہو گئے ہیں, اس کو جی 20 سال کے قریب عرصہ ہو گیا ہے. اور اس کا حال یہ ہے کہ اس میں کوئی ایک گھر بن رہا ہے. جی. تو ہم کئی دفعہ سوچتے ہیں اس کو جا کے پوچھیں کہ آپ خیریت سے بنا رہے ہیں, آپ کو کوئی آواز دینا چاہیے. اور آپ لیفٹ رائٹ میں اگر دیکھیں تو وہاں پہ 10-10 فٹ گہری ڈیپتھ ہے, تو وہاں پہ کیسے سروائیو کریں گے. اب ایسا ماشاءاللہ رنگ روڈ کے ساتھ آپ جو سوسائٹی آپ نے بتایا تھا پچھلے پروگرام میں کہ وہ ریحان گارڈن کے نام سے ایک سوسائٹی ہے, بالکل اس کی میرے خیال میں پہلی اپروچ, اگر ہم کانا سے جائیں تو لیفٹ سائڈ پہ پہلی اپروچ ریحان گارڈن کی ہے. اس کے آپ نے کچھ ریٹ اور وہ پرائسز وغیرہ بتائے تھے, ابھی سننے میں آ رہا ہے کہ اس کی کوئی نئی کٹنگ آ رہی ہے, اس کے بارے میں کچھ بتائیے گا. ریحان گارڈن فیز 1 کی شاندار کامیابی کے بعد ابھی انہوں نے لانچ کیا ریحان گارڈن فیز 2. ٹھیک ہے. پچھلے سال اس کے اے اور بی بلاک جو کہ 32 ایکڑ کے اوپر تھے, جو کہ ٹوٹل آلموسٹ جو تھی 600 پلاٹس کی کٹنگ تھی. اس وقت وہ مزید 600 پلاٹس کی کٹنگ دینے جا رہے ہیں, جو کہ اگین 32 ایکڑ پہ ہوگی. اور اس دفعہ اس میں کچھ انفرادیت بھی رکھی ہے, جیسے انہوں نے اس دفعہ اس میں گولف کورس دے رہے ہیں, مساجد 3 ایکسٹرا مساجد دی جا رہی ہیں, اسکول آ رہا ہے, اور لش گرین ایریا ایک اچھا انہوں نے تقریباً اس دفعہ جو سوسائٹی کا ہے 45% ان سب چیزوں کے لیے رکھا ہے, انہوں نے کیا ہے.
अच्छा, ए और बी ब्लॉक जो था उसकी प्राइसेस अप्रिशिएट होकर 25,75,000 की बुकिंग आजकल वो कर रहे हैं, ठीक है। और इसी तरह ही अब जो सी ब्लॉक है जिसका वो कह रहे हैं कि हम 3 महीने के विदिन 3 मंथ्स हम पोजेशन दे देंगे। इस वक्त वहां पर गंदम की फसल है जिसकी वजह से उन्होंने थोड़ा सा काम रोका हुआ है और इंशाल्लाह उसके फौरन बाद ही अपना काम शुरू करेंगे और मेन बुलीवर्ड को आगे ले जाएंगे। रकबा सारा उन्होंने परचेज कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह, और वहां पर ये लॉन्चिंग इसकी इंशाल्लाह विदिन 2 to 3 वीक्स वो लोग दे देंगे। नक्शा उसका बनकर आ चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, एक थोड़ा सा चौधरी तौकीर साहब आपका मैं वो उस हवाले से बात करना चाह रहा था कि आपने जो प्रोग्राम शुरू भी किया कि जी रिंग रोड आ रहा है फिरोजपुर रोड पे, ये वो फिरोजपुर रोड की एक वैसी भी एक यूनिकनेस है इस हवाले से कि ये सिग्नल फ्री रोड है, ठीक है। यहाँ पर आप किसी भी प्रोजेक्ट को, किसी भी किस्म के आप प्रोजेक्ट को यहाँ पर लेकर आए, उसकी कामयाबी की 80% एश्योरेंस पहले से ही हो जाती है। सही, पूरे लाहौर में इसका इजी एक्सेस है। अच्छा, दूसरा ये कि रिंग रोड आ रहा है, ठीक है, एक ये प्लस हो गया इसका, लेकिन जो इन्वेस्टर हजरात हैं वो पहले ये देखते हैं कि यार मेरी इन्वेस्टमेंट कहाँ सेफ है, फिर सेकंड पॉइंट उनका ये आता है कि जी कहाँ एप्रिशिएट होगी। सही, इस हवाले से जो शुरू में आने वाली सोसाइटीज थी जो फिरोजपुर रोड के ऊपर आई, हम जिसमें बहरिया नशेमन, बहरिया एजुकेशन मेडिकल सिटी, ग्रैंड एवेन्यू, इनका एक बड़ा अच्छा टीम वर्क था। जब ये लॉन्चिंग हुई और इन्होंने अपना एक नाम बनाया, मुकाम बनाया, जैसे कि इनके पास पहले से लोगों के जहन में है कि जी बहरिया में आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ है, फिर अप्रिशिएट भी होती है। तो इन लोगों ने आके यहाँ पर जब एक मुकाम बनाया और यहाँ तक लोगों का इंफ्रास्ट्रक्चर भी यहाँ तक पहुंच गया और लोगों की एक्सेस होने लगी, यहाँ घर बनने लगे, रहाइश आने लगी, तो उसके बाद ये रिहान गार्डन जो था इन्होंने अपना फेज 1 लॉन्च किया। अच्छा, इनके पास लैंड थी ग्रैंड एवेन्यू के साथ ही स्टार्टिंग में, जैसे अगर आपने बताया कि कहानी के साथ ही। अच्छा, रिहान गार्डन का अगर आप फेज 1 देखें तो इन्होंने पहले कोशिश ये की कि उसकी एक्सटेंशन दी जाए, लेकिन पीछे लैंड ना होने की वजह से, क्योंकि उसके पीछे हमजा टाउन और दूसरे प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं, तो उन्होंने फिर रिहान गार्डन फेज 2 लॉन्च करके वहां से इसका दिया और अल्हम्दुलिल्लाह अनकरीब इंशाल्लाह आवाम को बहुत जल्दी खुशखबरी सुनाएंगे। अब ऐसा, अब ये देखने की चीज ये है कि एक तरफ रिहान गार्डन आ रहा है, दूसरी तरफ जो है ग्रैंड एवेन्यू आ रही है, इकट्ठे लॉन्चिंग कर रहे हैं, 24 लाख रुपए का वो इंस्टॉलमेंट पे प्लॉट दे रहे हैं, आप मेरे ख्याल में 25,75,000 का दे रहे हैं। एक कंपटीशन है, इसके ऊपर बात करेंगे राहुल शाह साहब से। अभी वक्त हो जाता है नाजरीन हमारे सेगमेंट प्रॉपर्टी ऑफ द डे का, देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ द डे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जी DHA फेज 7 के साथ बेहतरीन लोकेशन, रिंग रोड से चंद मिनट की मुसाफत पर, फार्म हाउसेज के लिए फी कनाल सिर्फ 15 लाख रुपए में दस्तयाब है। यूनिटी डेवलपर, बेदिया रोड, लाहौर, मोहम्मद वसीम साहब, नंबर स्क्रीन पर मौजूद हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जी अल जलील गार्डन में 5, 8, 10 मरला और 1 कनाल के रहायशी प्लॉट्स, 2 और 4 मरला के कमर्शियल प्लॉट्स की बुकिंग जारी है। बुकिंग सिर्फ 20% से, बकाया रकम 5 साल की आसान इकसात पर। राब्ता MA सदीकी, चीफ एग्जीक्यूटिव, ग्रीनवुड एस्टेट एंड बिल्डर्स, नंबर स्क्रीन पर मौजूद हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जी सेंटर पार्क, ग्रैंड एवेन्यू और बहरिया टाउन के तमाम प्रोजेक्ट्स में 10 सालों से सेल परचेज और सरमायाकारी के लिए सिम एसोसिएट नुमाया कामयाबियों के बाइस सर फहरिस्त। बेहतरीन इन्वेस्टमेंट के लिए अभी राब्ता कीजिए। राव मोहम्मद इरशाद, चीफ एग्जीक्यूटिव, सिम एसोसिएट, कमर्शियल मेन बुलवार्ड, सेंटर पार्क हाउसेज स्कीम, फिरोजपुर रोड, लाहौर, नंबर स्क्रीन पर मौजूद हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जी जोहर टाउन, वाबडा टाउन, वलेंशिया, पंजाब सोसाइटी, PCA सैयार, NFC, DHA रैबर, जुबली टाउन, तारिक गार्डन, LDA एवेन्यू 1, ख्याबान अमीन में रहायशी और कमर्शियल प्लॉट्स, कमर्शियल बिल्डिंग्स, घरों की खरीदो फरोख्त और हर किस्म की इन्वेस्टमेंट के लिए राब्ता कीजिए। नुमान चौधरी, चीफ एग्जीक्यूटिव, नुमान रियल एस्टेट, नंबर स्क्रीन पर मौजूद है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जी ग्रैंड एवेन्यू, फिरोजपुर रोड, लाहौर में 5 मरला, 10 मरला और 1 कनाल के प्लॉट्स इंतहाई आसान अकसात में दस्तयाब हैं। राब्ता शहजाद खान, चीफ एग्जीक्यूटिव, अवैस अहमद, डायरेक्टर, नईम एसोसिएट्स एंड बिल्डर्स, और नंबर स्क्रीन पर मौजूद हैं। जी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जी बहरिया टाउन, लाहौर, नहर के साथ वाक़या न्यू लाहौर सिटी और बहरिया ऑर्चर्ड के साथ चनार बाग में नहायत आसान इकसात पर रहायशी और कमर्शियल प्लॉट्स दस्तयाब है। कंफर्म डील के लिए अभी राब्ता कीजिए। तारिक मुनीर, चीफ एग्जीक्यूटिव, यूनिटी एस्टेट, डायमंड रोड, लाहौर, नंबर स्क्रीन पर मौजूद हैं। जी नाज़रीन, ये था हमारा सेगमेंट प्रॉपर्टी ऑफ द डे। अब वक्त हुआ चाहते हैं छोटे से कमर्शियल ब्रेक का। हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद।
ویلکم بیک ناظرین، پروگرام دیکھ رہے ہیں پراپرٹی ٹائم. بات کریں گے راؤ ارشاد صاحب سے. راؤ صاحب، کیا یہ کمپٹیشن چل رہا ہے؟ بالکل آپ کی دیواریں ایک ہیں اور لانچنگ بھی کٹھی آ رہی ہے. 25 لاکھ 75,000 24 لاکھ. چور صاحب، ہمارے جو چیئرمین ہیں چوہان صاحب، جی جی، انہوں نے جب بھی انہوں نے کوئی اسکیم یا فیز کو لانچ کیا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ساری جتنی بھی اس کے گرد و نواح میں جو سوسائٹیز ہوتی ہیں ان سے وہ کم ریٹ رکھتے ہیں. جی. گرینڈ ایونیو کی جیسا کہ سینٹرل پارک میں اس وقت کافی تقریباً 10 سے 15 لاکھ روپے کی پرائز 5 مرلہ کی تھی، انہوں نے 6 لاکھ اور 80,000 روپے میں لانچ کیا. اب ریحان گارڈن اچھی سوسائٹی، اچھی اسکیم ہے، لیکن گرینڈ ایونیو کا ایک برانڈ ہے. گرینڈ ایونیو کے اپنے پہلے کافی پروجیکٹ، کافی اس میں جو ہے آپ دیکھیں بڑی ہیوی قسم کے پروجیکٹ ہیں جو کامیاب ہوئے. اس کے باوجود، ایک برانڈ ہونے کے باوجود، انہوں نے اپنے طبقے کو، جو مڈل کلاس کا طبقہ، اس کو دیکھا ہے کہ کم پرائز میں اور لانگ ٹائم جو ہے اس کی انسٹالمنٹ میں، کہ ایک جو تنخواہ دار طبقہ، ایک مزدور طبقہ، ایک عام طبقہ بھی جو ہے نا اس سے مستفید ہو سکے، جبکہ یہ سوچ بہت کم ڈیولپرز میں پائی جاتی ہے. راؤ صاحب، میں ایک یہاں پہ کوشچن کرتا چلوں کہ یہ ابھی جو گرینڈ ایونیو میں ایک نئی ڈیولپمنٹ آئی ہے، جی جی، بحریہ سے انویسٹر اور ڈیلر حضرات کافی یہاں پہ موو ہوئے ہیں. جی جی، یہ موو ہوئے ہیں یا سوسائٹی نے خود کوئی ایسا اسٹریٹجی لی ہے کہ ان کو لا کے یہاں پہ کوئی بہتری کی امید لائی جائے، یا آلریڈی آپ کی سوسائٹی ٹھیک جا رہی تھی؟ یہ چور صاحب، آپ نے جیسے تقریباً کوئی 6-7 ماہ سے جو آپ نے دیکھا کہ پورے لاہور کے اندر جتنی بھی سوسائٹیز ہیں ان میں وہاں پہ بزنس ڈیڈ. جی. اور جبکہ 6-7 ماہ گرینڈ ایونیو کی اگر آپ ہسٹری کو دیکھیں تو یہ سب سے ٹاپ لاہور کے اندر جو ہے نا بزنس کے انویسٹمنٹ لحاظ سے، پروفٹ کے لحاظ سے، میں اس کو ٹاپ پہ گن رہا ہوں. کیونکہ یہاں پہ جو پلاٹ تھے، کمرشل پلاٹ، پروگرام میں آپ سے پہلے بھی اس میں کافی امپرومنٹ ہوئی ہے. صحیح. 40-45 لاکھ روپے کا عام پلاٹ تھا تو اب وہ 1 کروڑ روپے کا پلاٹ ہے. جبکہ اوورآل جو صورتحال ہے، آپ بیریا ٹاؤن میں چلے جائیں، ڈی ایچ اے میں چلے جائیں، کسی بھی ہاؤسنگ اسکیم میں بڑے بڑے پروجیکٹ ہیں، وہ بجائے ان کے ریٹ بڑھنے کے وہ ڈاؤن ہوئے. جی ایسے بالکل. تو لوگوں نے، ڈیلر حضرات نے، انویسٹر حضرات نے دیکھا کہ گرینڈ ایونیو انویسٹمنٹ کے لحاظ سے اس وقت فیروز پور روڈ پہ بہت اچھی ہاؤسنگ اسکیم ہے، تو لوگ شوق سے ادھر موو ہوئے. اور جو چوہان صاحب کی پالیسی ہے، جو اس کی ڈیولپمنٹ ہے، وہ پہلے کی نسبت جو ہے نا بہت تیزی سے. پالیسی تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ بحریہ کے وہ ڈیلر جو ہے اٹھا کے ادھر لے کے رہے، پالیسی تو ان کی بہتر ہے. سرفراز صاحب، یہ بتائیے گا کہ اپنا جو جوہر ٹاؤن ہے یا یہ گلبرگ ایریا ہے، یہاں پہ اب ریئل اسٹیٹ کا کیا سمجھتے ہیں کہ اب کوئی اسکوپ ہے یہاں پہ اس ایریا میں؟ جی بالکل، اس میں اسکوپ یہ ہے کہ اس کو شہر سے قریب ہونے کا ایک ایڈوانٹیج وہ تو رہے گا، لیکن ریٹ اتنے ریٹ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ریٹ اس کے جیسے اب گلبرگ ہے تو اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ سارا کمرشل میں کنورٹ ہو گیا، اس کی ساری روڈز. لیکن وہ جو ٹاؤن ہے وہ سمجھیں کہ اس سے نیکسٹ ایک اے کے بعد اگر آپ بی سمجھیں، بی کلاس میں آ کے تو وہ ایک اچھا کمرشل ہب میں کنورٹ ہو گیا ہوا ہے. تو نہر کے قریب ہونے کا ایڈوانٹیج، شہر کے قریب ہونے کا ایڈوانٹیج اس کو ضرور ہے. جہاں تک ریٹس کا تعلق ہے، ریٹ اوبیسلی اس کے بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں. اب یہاں پہ انویسٹر کا کوئی رجحان ہے یا صرف جینون بائر ہی ہے؟ یہاں پہ صرف جینون بائر ہے. اب انویسٹر کے لیے یہاں پہ کچھ نہیں ہے. انویسٹر کے لیے جیسے ساتھی کہہ رہے ہیں فیروز پور روڈ ہے، رائیونڈ روڈ ہے، اور ایون کہ نہر ہے یا بحریہ کے آگے تک اسکیمیں چلی گئی ہیں. مولن وال کو کراس کر گئی ہیں، جگہ مانگے کے پاس اسکیمیں چلی گئی ہیں، ان میں اسکوپ ہے. اس طرح رائیونڈ سٹی سے کچھ پہلے تک اسکیمیں چلی گئی ہیں، ان میں اسکوپ ہے. یہ جو رنگ روڈ ہے اس کے اوپر کی طرف تو ابھی اتنی اسکیمیں نہیں ہیں، اندر تو ہیں، لیکن اب دیکھیے گا جیسے رنگ روڈ، جیسے ہم کسی بھی شہر کا دیکھتے ہیں کہ بائی پاس بنتا ہے، لیکن وہ 2-3 سال کے اندر وہ سینٹر ہو جاتا ہے. تو یہ جو رنگ روڈ ہے اس کو بھی ہم یہی دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر اب اسکیمیں چلی جائیں گی اور یہ سینٹر ہو جائے گا. گوندل صاحب، ابھی آپ جوہر ٹاؤن کو آپ دیکھ رہے ہیں، کچھ عرصہ پہلے یہاں پہ وابڈا ٹاؤن، جوہر ٹاؤن، یہاں پہ بہت کم گھر تھے اور کوئی وہاں پہ ٹریفک نہیں تھی، لوگوں کا رجحان بہت کم تھا. یہ وابڈا ٹاؤن میں لوگ گھر مرحبا 3-4 لاکھ روپے مرلہ آرام سے جگہ مل جاتی تھی. 10 مرلہ کا گھر 60-65 لاکھ روپے کا مل جاتا تھا. ابھی مرحبا میں 8-10 سال پہلے کی بات ہے. لیکن ابھی وہاں پہ جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ تل دھرنے کو جگہ نہیں ہے. بالکل نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ اب 3 کروڑ روپے کی ایوریج پہ ادھر کنال جا رہی ہے. تو جو ٹاؤن کی بھی ایوریج تقریباً 3 کروڑ روپے ہے.
تو جب کہ آپ لیک سٹی میں جاتے ہیں تو ادھر پھر یہ ہے کہ بزنس وائز بھی دیکھتے ہیں کہ کوالٹی وائز بھی ڈیولپمنٹ بھی اچھی ہوئی ہے اور ریٹ آبویسلی کو تقریباً 1 کروڑ 5 لاکھ روپے کے قریب ایک کنال مل جاتا ہے. تو بندے سوچنے پہ مجبور ہیں کہ ہم رنگ روڈ کا ایڈوانٹیج لیں اور ہم آگے چلے جائیں. اسی طرح حبان امین ہے, اسی طرح ڈی ایچ اے ریبر بھی ادھر ہے, ایون کہ ویلنشیا بھی ادھر اسٹیبلش ہو رہا ہے. جو آبادی کا رجحان ہے وہ یہ ہے کہ ہر ایک کی کچھ پرسنٹیج ہوتی ہے, 20% لوگ کسی اسکول کی وجہ سے اس ایریے میں آتے ہیں, ہاسپٹل کی وجہ سے آ جاتے ہیں کہ بھئی یہ قریب ہے, ایڈوانٹیج لے لیتے ہیں اس کا. جو ٹاؤن میں یہ ہے یا گلبرگ میں ہے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو نئے ڈیولپرز ہیں وہ یہ ساری چیزیں کیری کر کے لے کے جا رہے ہیں. جیسے کہیں بھی اچھی اسکیم جاتی ہے تو اس میں اسکول اور جو ہاسپٹل ہے وہ ادھر ٹرانسفر ہو جاتے ہیں. اور اگر کی بات ہے سب سے اینڈ پہ رکھتے ہیں, اینڈ پہ جو بھی بندہ ہے وہ پہلے پوری سوسائٹی کو وزٹ کرے اور اس کے بعد اسکول میں جائے. جی اس کے بعد جائے تو وہ اس کو سستا پلاٹ دیتے ہیں نا اپنی طرف سے تاکہ اینڈ پہ یہ چلا جائے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی تیزی سے جو پرائیویٹ بزنسز والے ہیں, جیسے میں تو ہاسپٹل کو بزنس میں ہی کاؤنٹ کروں گا, ہو گیا, وہ برانچیں بنا رہے ہیں تیزی سے. اب جیسے کپڑوں کا کوئی برانڈ ہے تو وہ جیسے اسکیم تھوڑی سی 25% اسٹیبلش ہوتی ہے, ادھر جا کے اپنا برانڈ کھول لیتے. صحیح. تو وہ یہ نہیں ہوگا مناپلی کی گلبرگ میں یا جو ٹاؤن میں وہ چیز ملتی ہے, وہ برانڈ ساری جگہ پہ سپریڈ ہوگا. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اب دیکھیں نا, اب اگر ہم وابرا ٹاؤن کے باہر آئیں تو کون سا ایسا برانڈ ہے جو وہاں پہ نہیں ہے, وہ سارا ادھر ہی ہے. جو پاکستان کے جو مین برانڈ ہیں وہ وہاں پہ موجود ہیں. ابھی اس کے بعد بات کریں گے ابھی ریحان گارڈن کے حوالے سے. ناظرین ابھی وقت ہوا جاتا ہے ہمارا سیگمنٹ پراپرٹی آف دا ڈے کا. دیکھتے ہیں پراپرٹی آف دا ڈے. نیکسٹ پراپرٹی ہے جی ڈی ایچ اے فیز 7 کے ساتھ بہترین لوکیشن, رنگ روڈ سے چند منٹ کی مسافت پر. فارم ہاؤسز کے لیے فی کنال صرف 15 لاکھ روپے میں دستیاب ہے. یونٹی ڈیولپر بیدیاں روڈ لاہور, محمد وسیم صاحب. نمبر سکرین پر موجود ہیں. نیکسٹ پراپرٹی ہے جی الجلیل گارڈن میں 5, 8, 10 مرلہ اور 1 کنال کے رہائشی پلاٹس, 2 اور 4 مرلہ کے کمرشل پلاٹس کی بکنگ جاری ہے. بکنگ صرف 20% سے, بقایا رقم 5 سال کی آسان اقساط پر. رابطہ ایم اے صدیقی, چیف ایگزیکٹو, گرین ووڈ اسٹیٹ اینڈ بلڈرز. نمبر سکرین پر موجود ہیں. نیکسٹ پراپرٹی ہے جی سینٹر پارک, گرینڈ ایونیو اور بحریہ ٹاؤن کے تمام پروجیکٹس میں 10 سالوں سے سیل پرچیز اور سرمایہ کاری کے لیے سم ایسوسیٹ نمایاں کامیابیوں کے باعث سر فہرست. بہترین انویسٹمنٹ کے لیے ابھی رابطہ کیجیے. راو محمد ارشاد, چیف ایگزیکٹو, سم ایسوسیٹ, کمرشل مین بلوارڈ, سینٹر پارک ہاؤسز اسکیم, فیروزپور روڈ, لاہور. نمبر سکرین پر موجود ہیں. نیکسٹ پراپرٹی ہے جی جوہر ٹاؤن, وابڈا ٹاؤن, ویلنشیا, پنجاب سوسائٹی, پی سی ایس آئی آر, این ایف سی, ڈی ایچ اے ریبر, جوبلی ٹاؤن, طارق گارڈن, ایل ڈی اے ایونیو 1, خیابان امین میں رہائشی اور کمرشل پلاٹس, کمرشل بلڈنگز. گھروں کی خرید و فروخت اور ہر قسم کی انویسٹمنٹ کے لیے رابطہ کیجیے. نعمان چودھری, چیف ایگزیکٹو, نعمان ریئل اسٹیٹ. نمبر سکرین پر موجود ہیں. نیکسٹ پراپرٹی ہے جی گرینڈ ایونیو, فیروزپور روڈ, لاہور میں 5 مرلہ, 10 مرلہ اور 1 کنال کے پلاٹس انتہائی آسان اقساط میں دستیاب ہیں. رابطہ شہزاد خان, چیف ایگزیکٹو, اویس احمد, ڈائریکٹر, نعیم ایسوسیٹس اینڈ بلڈرز. اور نمبر سکرین پر موجود ہیں. جی نیکسٹ پراپرٹی ہے جی بحریہ ٹاؤن لاہور, نہر کے ساتھ واقع نیو لاہور سٹی اور بحریہ آرچرڈ کے ساتھ چنار باغ میں نہایت آسان اقساط پر رہائشی اور کمرشل پلاٹس دستیاب ہیں. کنفرم ڈیل کے لیے ابھی رابطہ کیجیے. طارق منیر, چیف ایگزیکٹو, یونٹی اسٹیٹ, ریمنڈ روڈ, لاہور. نمبر سکرین پر موجود ہیں. جی ناظرین یہ تھا ہمارا سیگمنٹ پراپرٹی آف دا ڈے. اب وقت ہوا چاہتا ہے چھوٹے سے کمرشل بریک کا. حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام دیکھ رہے ہیں پراپرٹی ٹائم. بات کریں گے اویس احمد صاحب سے. اویس صاحب بتائیے گا کہ یہ چھوٹی کیٹیگری نہیں ہے جتنا آپ بتا رہے ہیں کہ کچھ ایکڑ میں پہلا انہوں نے فیز نکالا, کچھ ایکڑ میں دوسرا دے رہے ہیں. کیا تھوڑا بنا رہے ہیں, اچھا بنا رہے ہیں؟ جی چودھری توقیر صاحب, میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں. جیسے راو ارشاد صاحب نے فرمایا کہ چوہان صاحب کی ایک پالیسی ہے اور وہ ہمیشہ غریبوں کے ساتھ اس کو اس طرح سے کرتے ہیں اور لے کر چلتے ہیں. اسی طرح ہر سوسائٹی کے بائی لاز ہوتے ہیں اور کمپنی پالیسیز ہوتی ہیں. ریحان گارڈن والے جو ہیں قمر صاحب, ان کا ویژن یہ ہے کہ ہم پوزیشن پلاٹ دیں, فائل نہیں دیں, پلاٹ دیں, آن گراؤنڈ پلاٹ دیں.
آپ ہاف پیمنٹ کیجئے اس کی, جیسے 25,75,000 ٹوٹل کاسٹ ہے, آپ ہاف پیمنٹ ڈاؤن پیمنٹ کیجئے اس کی 13 lakhs, اور آپ اپنا گھر بنانا شروع کر دیجئے. باقی اپنے گھر میں رہتے ہوئے آپ انسٹالمنٹس دیں, جو کہ بہت ایزی انسٹالمنٹس ہے, 20,000 پر منتھ. اگر آپ چاہیں کہ 20,000 پر منتھ نہ رکھی جائے تو سال میں اپنی ایک بونس انسٹالمنٹ بنا لیں جو 2 to 3 lakhs کی ہو جائے اور 20 سے 15,000 پہ آ جائے. تو یہ بھی آپ مینجمنٹ کے ساتھ آرام سے بیٹھ کے کر سکتے ہیں. اور پھر اگر آپ پر منتھ نہیں دے سکتے, آپ کوارٹرلی جا سکتے ہیں. تو ہر سوسائٹی کے اپنے بائی لاز ہیں, اپنا ایک ویژن ہے دیکھنے کا. مقصد یہ کہ ان کا کوئی پلان نہیں ہے, پلان وہ ہے جو آپ کے پاس کلائنٹ آیا اس کا پلان ہے کہ وہ کیا دینا چاہ رہا ہے اور کس طرح دینا چاہ رہا ہے. جی بالکل اسی طرح ہی ہے, وہ پورا اس کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں اینڈ تک کہ جی آپ ابھی ان کی جو پلاننگ تھی جی وہ ہم 3 سال کی انسٹالمنٹ پلان دیں گے. لیکن میرے کچھ کلائنٹس تھے اوورسیز تھے اور انہوں نے بتایا کہ جی ہمارا ایسے ان اینڈ آؤٹ ذرا مشکل سے ہوتا ہے, سم ٹائم وی کم آفٹر 2 years. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی, ان کو 6 months ایکسٹرا دے دیے تاکہ بیچ میں جو بھی ان کا ہے لین دین وہ کرنا ہو کمپنی کے ساتھ وہ کر سکے ایزیلی, اکوموڈیٹ کر سکے ایزیلی. نمبر 1. اچھا نمبر 2, یہ جو چھوٹی سوسائٹی کا آپ کہہ رہے ہیں کہ جیسے میں نے بتایا کہ 32 ایکڑ پہ یہ ڈیولپمنٹ کرنا آسان ہوتی ہے. یہ چھوٹے چھوٹے پورشنز بنا رہے ہیں, پاکٹس بنا رہے ہیں, اس کو ڈیولپ کرتے جا رہے ہیں. پیچھے انہوں نے کافی لینڈ پرچیز کی ہوئی ہے, لیکن جب یہ دیتے ہیں ان کی پالیسی یہ کہ ڈیولپ کر کے دیں گے, آن پوزیشن گراؤنڈ دیں گے, فائل نہیں پلاٹ, ان کی پالیسی یہ. تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں گرینڈ ایونیو ہی از ڈوئنگ ویل ٹو, آئی ایم کوائٹ ہیپی ود دیٹ, کیونکہ وہ ایک فائل سسٹم ہے ادھر آ رہا ہے. ابھی 4 مہینے بعد 4 سال بعد آپ کو پوزیشن دی جائے گی, ابھی ورک ہو رہا ہے, تو وہ بھی ایک اچھا ہے. اس میں بھی ایسا نہیں ہے, اس میں انویسٹر حضرات بڑے اچھی طریقے سے اکوموڈیٹ ہوتے ہیں. پہلے انویسٹر حضرات پرچیز کرتے ہیں, اس میں پہلے جرمن کلائنٹ ڈائریکٹ جرمن کلائنٹ آتا ہے, اس کے اندر انویسٹر حضرات پہلے آتے ہیں, پھر وہ کچھ عرصہ کیری آن کرتے ہیں, انسٹالمنٹس اپنے پاس کیپ کرتے ہیں, پھر اس کے بعد یہ ٹرانسفر ہو جاتی ہے آگے جرمن کلائنٹ کو. تو یہ اس وجہ سے تھوڑا سا دیکھیں نا, انہوں نے سب کے لیے کوشچن رکھا ہوا ہے نا. آپ نے ڈائریکٹ جو ہے وہ بائر کی طرف جاتے ہیں, انہوں نے تھوڑا کوشچن رکھا ہوا ہے کہ سب کو اکاموڈیٹ کریں, جو لوگ وہاں پہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں یا جو ڈیلر حضرات ہیں وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا روٹیٹ کرتے رہیں. کیا کہتے ہیں اس حوالے سے راز صاحب؟ اس حوالے سے چور صاحب میں تو یہی کہوں گا کہ اس وقت جو جتنا کمپٹیشن ہوا نا سوسائٹیز کے اندر, جو کوشچن والی بات ہے وہ سب سے زیادہ جو کوشچن رکھے گا وہی کامیاب ہوگا, کیونکہ ڈیلر حضرات جو ہیں ہاؤسنگ اسکیم کو کامیاب اور ناکام اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے, ان کے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے. جیسے اب چوہان صاحب کا آپ نے ذکر کیا کہ وہ بیریا ٹاؤن کے جو نامور جو ڈیلر ہیں ان کو لے کے ہیں, ظاہر ہے وہ ایک برانڈ کے طور پہ بیریا ٹاؤن, ٹھیک ہے 1 year کے بعد اس کی ڈیولپمنٹ شروع ہو جائے گی. کچھ ایریا کچھ پورشن ایسے ہوں گے جہاں پہ 2-2.5 سال کے بعد پوزیشن مل جائے گا. 4 سال کا پلان رکھا ضرور ہے, لیکن پوزیشن جو ہے وہ 4 سال سے پہلے ہوگا. انشاءاللہ 2 سال کے اندر جو ہے 50% سے زیادہ اس کو جو ہے انشاءاللہ چوہان صاحب جو ہے وہ ڈیولپ کر کے لوگوں کے ہینڈ اوور کر چکے ہیں. راز صاحب جگہ پرچیز کر چکے ہیں, جگہ کافی حد تک پرچیز کر چکے ہیں, بلکہ جو یہ انہوں نے لانچنگ کی ہے, جتنے پلاٹ لانچ کیے ہیں, اس سے اگر آپ پیچھے بھی جائیں گے تو پیچھے ان کے پاس کافی لینڈ موجود ہے. بیچ میں سے کچھ پیسز تھے جو کہ انہوں نے بائی نہیں کیے تھے, وہ ان کے ساتھ اب ان کی ڈیل ہو چکی ہے. ٹھیک, اس ڈیل کو ہونے کے بعد یہ جو ہے نا, پچھلی جو ڈیل تھی وہ 1200 پلاٹ پہ ہوئی تھی, اب اس میں 1200 مزید اور ایڈ کیے ہیں. یہ تقریباً 2 سے 2,500 پلاٹ کی جو ہے نا ایک ایکسٹینشن آئی ہے, وہ لینڈ بائی کرنے کے بعد آئی ہے. اور وہاں پہ آپ دیکھیں دن رات مشینری لگی ہوئی ہے, جو یہ نئی جو بائنگ ہوئی ہے نا, باؤنڈری وہاں پہ بڑی تیزی سے انہوں نے کھینچی ہوئی ہے, اور ڈیولپمنٹ مشینری جو ہے وہاں پہ 2-3 سیٹ لگا دیے ہوئے کہ وقت سے پہلے جو ہے نا وہاں پہ پوزیشن دینے کی کنڈیشن بنائی جائے. سرفراز صاحب یہ بتائیے گا, جو آپ بات کر رہے تھے خیابان امین اور وہاں پہ جو ویلنشیا ٹاؤن ہے, ادھر کیا کنڈیشن ہے؟ وہاں پہ ابھی جو پلاٹ دیے جا رہے ہیں وہ ڈیولپ پلاٹ دیے جا رہے ہیں؟ جی ادھر بالکل ڈیولپ پلاٹ دیے جا رہے ہیں, کیونکہ وہ تو عرصے سے بن چکی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اور اب ان کو ایڈوانٹیج اس کا رنگ روڈ کا مل گیا ہے. پلس آپ دیکھیں گے تو جو رائبن روڈ ہے وہ بھی اچھی اسٹیبلش ہو گئی ہے, اور جو ڈیفینس روڈ ہے وہ وہ نیا بنا ہے, اور اس کو فیروز پور روڈ سے رائبن روڈ کے ساتھ کانٹیکٹ اس کا بن گیا ہے. تو وہ بہت اچھی امپروومنٹ ہو رہی ہے. اور پلس جو علاقے کی بیوٹیفائی اور آرگنائز طریقے سے ڈیولپمنٹ ہے نا وہ جاری ہے. جیسے رقبے ہیں نا, رقبے والی سوسائٹیز اب اس سے آگے جی اب آگے کی طرف نکل گئی ہیں. رائبن سٹی سے کچھ پہلے نکل گئی ہیں, کچھ مانگے کی طرف چلی گئی ہیں, اور فیروز پور روڈ تو ہے ہی وہ ان کا ہب ہے اس ٹائم.
تو اتنا سخت کمپٹیشن ہے. اب جو سوسائٹی ایک تو ڈیلر کو پیکیج اچھا دے گی, اس کے بعد جیسے آپ نے کوشچن بولا تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ جو اس میں انویسٹ کرتے ہیں وہ تقریباً 99% انویسٹر ہی ہوتے ہیں, سے عام لوگ بھی ہوں. ایک بندے کو پتا ہے کہ یہ 4 سال بعد ڈیولپ ہونی ہے یا 5 سال بعد ڈیولپ ہونی ہے, تو وہ انویسٹر کی کیٹیگری میں ہی آئے گا, وہ اس فوراً رہنے کے لیے نہیں آ رہا. ایکچولی لوگوں کی سیونگ بھی اس سے اچھی اور کوئی نہیں ہوتی کہ وہ جب 4 سال بعد جاتے ہیں تو وہ پرائس آلموسٹ ڈبل کے قریب ہوئی ہوتی ہے, تو ان کو بھی اچھا بینیفٹ ہو جاتا ہے. ڈیلر کو تو اوبویسلی ہوتا ہے, یا انویسٹر کو جو بڑے سلسلے میں جا کے بائنگ کرتا ہے, کوئی بڑی لاٹ اٹھاتا ہے, اس کو تو ہوتا ہی ہے, لیکن جو عام کسٹمر ہے اس کو بھی ڈیفینیٹلی اس میں بینیفٹ ہوتا ہے. تو ہمارا یہ جو ایریا ہے ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ لاہور کے جیسے آپ سارے فیسز کی طرف دیکھیں گے تو اتنا سخت کمپٹیشن ہے, ہر لیول کی سوسائٹی جو اسٹیبلش ہو رہی ہے, وہ 1 لاکھ روپے مرلے سے لے کے تو 15 لاکھ مرلے تک چلی گئی ہوئی ہے. تو جو لاہور سے باہر سے لوگ آ رہے ہیں ان کے لیے ایک بہت زیادہ آپشنز موجود ہیں کہ کس لیول پہ آپ نے کس ایریے میں جانا ہے. تو ماشاءاللہ اس ٹائم تو ٹھیک ہے. ویسے آنے والے دنوں میں 2 سال 3 سال کے بعد فیروزپور روڈ کی کیا کنڈیشن دیکھ رہے ہیں آپ؟ الحمدللہ سر, میں فیروزپور روڈ کو یہ جس کو ہم اپنی زبان میں پوش ایریاز کہتے ہیں, یہ وہاں اس طرف جا رہی ہے تیزی سے. یہاں کی جتنی بھی سوسائٹیز ہیں وہ انتہائی ماڈرن آج کے دور کے مطابق ڈیولپ کی جا رہی ہیں. لش گرین ایریاز چھوڑے جا رہے ہیں, ہر سوسائٹی کے ساتھ اسکول اور ضرورت زندگی کی ساری بیسک نیڈز ایز کلوز ایز پاسبل دی جا رہی ہیں. مطلب میرے گھر میں میری وائف ایزیلی میرے بچوں کو اسکول لانا لے جانا, ان اینڈ آؤٹ ہر قسم کا کام کر سکتی ہے. تو جدید دور کے مطابق ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے وہاں پر. تو میں تو اس کو لاہور کا پوش ترین ایریا, کامیاب ترین ایریا دیکھتا ہوں. اور میں جو سمجھتا ہوں کہ فیروزپور روڈ جو یہ جو قصور کے ساتھ بھی آگے تک یہ انشاءاللہ یہاں تک جائیں گی سوسائٹیز. کچھ پاکٹس ہیں ابھی تک ان کے وہ موزے چل رہے ہیں کہ جی یہ قصور کے اندر ہے کہ لاہور کے اندر, وہ گورنمنٹ ابھی ڈیسائیڈ کر رہی ہے. اسی طرح گرین ایریاز کے بھی, جیسے سر نے کہا پہلے کہ جی وہ فیروزپور سٹی کا گرین ایریا کا تھوڑا سا پرابلم تھا, اس کی کچھ پاکٹس ہیں. ٹھیک ہے, الحمدللہ اس کا بھی پیپر ورک کر دیا گیا ہے. عوام کو انشاءاللہ بہت جلد بڑی خوشخبری سنائیں گے. اس کے ساتھ میں آپ کو ایک اور چیز کہنا چاہتا ہوں سر. ہم لوگ تو روز جب صبح اٹھتے ہیں یہ سوچ کر اٹھتے ہیں کہ آج کے دن جو ہم نے کام کرنا ہے وہ گزرے کل سے زیادہ خوبصورت, زیادہ حسین اور زیادہ طاقتور ہونا چاہیے. بالکل صحیح. یہ سوچ لے کر ہم لوگ ہر روز صبح گھر سے نکلتے ہیں. اب یہ سوچ ہمیں دی ہے پراپرٹی چینل نے. اب ایک ہوتا ہے کہ صرف ہم نے بزنس مائنڈیڈلی اگر ہم چلیں, خالی انویسٹرز کو اکوموڈیٹ کرنا ہے, جی ہم نے خالی اپنے کلائنٹس کو بلے بلے کرا کے اور ان کو ویری ہیپی پولائٹلی رکھ کے آگے چلنا ہے, ایک تو وہ کام ہے سر. ٹھیک ہے. ایک یہ کام ہے کہ سر ہم کام آئے, ایکچوئل بزنس وہ ہوتا ہے جو خالی پیسہ جنریٹ نہیں کرے, وہ لوگوں کی ہیلپ بھی کرے. اب ہم لوگ جس طرح سے چل رہے ہیں پراپرٹی چینل کے جو پالیسیز ہیں, جس طرح ایک سوسائٹی کی پالیسیز ہوتی ہیں اسی طرح پراپرٹی چینل کی پالیسیز ہوتی ہیں. اور یہ ایک بہت مشکل کام ہے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے پاس اکثر سوسائٹی والے آتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں کہ جی آپ ہم سے کچھ ہم فنڈ ریزنگ کر کے لے آتے ہیں آپ کے پاس, آپ ہماری سوسائٹی کو گڈ ورڈز دے دیجئے. لیکن ہم اس معاملے میں بڑے اسٹرکٹ ہیں, ہماری پالیسیز بہت اسٹرکٹ ہے. اسپیشلی فہیم پاٹ صاحب اس کو خود لک آفٹر کرتے ہیں. سوسائٹی جا کر دیکھتے ہیں, سمجھتے ہیں, اور ان کا پورا جب اعتماد ہوتا ہے ڈیولپر کے اوپر بھی, سوسائٹی کے اوپر بھی, اور ان کی پلاننگ کے اوپر بھی, تب ہم اس کو آگے لے کے چلتے ہیں. بات ہے نا, نام اسی طرح بنتا ہے کہ آپ کوئی بیچ میں کوئی ایسا کام نہ کر جائیں کہ وہ ایک غلط کام جو ہے وہ آپ کی 10 سال 20 سال 50 سال کی جو ساکھ ہے اس کا وہ سارا تہس نہس ہو جاتی ہے. ناظرین ابھی وقت ہو جاتا ہے ہمارے سیگمنٹ پراپرٹی آف دا ڈے کا. دیکھتے ہیں پراپرٹی آف دا ڈے. نیکسٹ پراپرٹی ہے جی ڈی ایچ اے فیز 7 کے ساتھ بہترین لوکیشن, رنگ روڈ سے چند منٹ کی مسافت پر. فارم ہاؤسز کے لیے فی کنال صرف 15 لاکھ روپے میں دستیاب ہے. یونٹی ڈیولپر, بیدیاں روڈ, لاہور. محمد وسیم صاحب نمبر سکرین پر موجود ہیں. نیکسٹ پراپرٹی ہے جی الجلیل گارڈن میں 5, 8, 10 مرلہ اور 1 کنال کے رہائشی پلاٹس, 2 اور 4 مرلہ کے کمرشل پلاٹس کی بکنگ جاری ہے. بکنگ صرف 20% سے, بقایا رقم 5 سال کی آسان اقساط پر. رابطہ ایم اے صدیقی, چیف ایگزیکٹو, گرین ووڈ اسٹیٹ اینڈ بلڈرز. نمبر سکرین پر موجود ہیں.
نیکسٹ پراپرٹی ہے جی سینٹر پارک، گرینڈ ایونیو اور بحریہ ٹاؤن کے تمام پروجیکٹس میں 10 سالوں سے سیل پرچیز اور سرمایہ کاری کے لیے سم ایسوسیٹ نمایاں کامیابیوں کے باعث سر فہرست۔ بہترین انویسٹمنٹ کے لیے ابھی رابطہ کیجیے۔ راؤ محمد ارشاد، چیف ایگزیکٹو سم ایسوسیٹ، کمرشل مین بلوارڈ، سینٹر پارک ہاؤسز اسکیم، فیروزپور روڈ، لاہور۔ نمبر سکرین پر موجود ہیں۔ نیکسٹ پراپرٹی ہے جی جوہر ٹاؤن، وابڈا ٹاؤن، ویلنشیا، پنجاب سوسائٹی، پی سی ایس سیار، این ایف سی، ڈی ایچ اے ریبر، جوبلی ٹاؤن، طارق گارڈن، ایل ڈی اے ایونیو 1، خیابان امین میں رہائشی اور کمرشل پلاٹس، کمرشل بلڈنگز، گھروں کی خرید و فروخت اور ہر قسم کی انویسٹمنٹ کے لیے رابطہ کیجیے۔ نعمان چودھری، چیف ایگزیکٹو، نعمان ریئل اسٹیٹ۔ نمبر سکرین پر موجود ہیں۔ نیکسٹ پراپرٹی ہے جی گرینڈ ایونیو، فیروزپور روڈ، لاہور میں 5 مرلہ، 10 مرلہ اور 1 کنال کے پلاٹس انتہائی آسان اقساط میں دستیاب ہیں۔ رابطہ شہزاد خان، چیف ایگزیکٹو، اویس احمد، ڈائریکٹر، نعیم ایسوسیٹس اینڈ بلڈرز، اور نمبر سکرین پر موجود ہیں۔ جی نیکسٹ پراپرٹی ہے جی بحریہ ٹاؤن، لاہور، نہر کے ساتھ واقع نیو لاہور سٹی اور بحریہ آرچرڈ کے ساتھ چنار باغ میں نہایت آسان اقساط پر رہائشی اور کمرشل پلاٹس دستیاب ہیں۔ کنفرم ڈیل کے لیے ابھی رابطہ کیجیے۔ طارق منیر، چیف ایگزیکٹو، یونٹی اسٹیٹ، ریمنڈ روڈ، لاہور۔ نمبر سکرین پر موجود ہیں۔ جی ناظرین، یہ تھا ہمارا سیگمنٹ پراپرٹی آف دا ڈے۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، ہم اجازت چاہیں گے راؤ محمد ارشاد صاحب سے، سرفراز گوندل صاحب سے، اویس احمد صاحب سے۔ آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، ہمارے پچھلے تمام پروگرامز آپ ہماری ویب سائٹ propertiestime.com پہ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔